اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا چھٹا عنوان ہے قربانی کا حکم، یعنی قربانی کا قرآن و حدیث سے ثبوت کس طرح ہوا ہے اور قربانی کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ تو قربانی یہ دین اسلام کا ایک شعار ہے، ایک اہم اور ضروری حکم ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا واضح طور پر ثبوت بھی موجود ہے، اور پوری امت مسلمہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ اسلام کا ایک اہم اور ضروری حکم ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ کوثر آیت نمبر 2 ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس میں وَانْحَرْ یہ قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جب کسی کام کا حکم دیا جائے تو وہ عام طور پر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام واجب ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی اور ایسا قرینہ موجود ہو اس کے سیاق و سباق سے، یعنی اس کی پچھلی آیات یا آنے والی آیات سے یا دوسری احادیث سے اگر یہ معلوم ہو کہ یہ حکم مستحب ہے یا سنت ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب عمومی طور پر امر یعنی حکم دیا جاتا ہے تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ چیز واجب ہے، لازم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ تو یہ قربانی کا جو حکم ہے یہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا ہے، ہر امت والے اس کو کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو امت ہے اس میں بھی قربانی کا حکم لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہ اسلام کا ایک اہم حکم اور ایک شعار ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں واضح طور پر اس کا ثبوت ملتا ہے اور اس کا واجب ہونا، لازم ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قربانی کی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کی تو وہ شخص ہماری عیدگاہ میں ہی حاضر نہ ہو۔ یعنی ایک شخص صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر لازم ہے، قربانی کی وسعت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عید کی نماز کے لیے ہماری عیدگاہ میں ہی حاضر نہ ہو، یعنی اس سے آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو جو حکم واجب ہو، ضروری ہو، اسی کو چھوڑنے پر ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے، کسی مستحب یا غیر ضروری کام کے چھوڑنے پر اتنی ناراضگی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اہم حکم ہے، لازمی اور ضروری حکم ہے، واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قربانی واجب ہے، لازم ہے، اس لیے اگر اس نے وقت سے پہلے کر دی ہے تو وہ واجب ادا نہیں ہوا، اب نماز کے بعد اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ صرف مستحب یا سنت عمل ہوتا تو وہ دوبارہ اس کو کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہر سال قربانی لازم ہے اور ہر گھر والے پر لازم ہے، یعنی جو بھی شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت براء بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز عید کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ قربانی ایک اہم ذمے میں واجب چیز ہے کہ جو قربانی کا اس کو وقت پر یعنی عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو اس کے ذمے سے وہ ساقط ہو جائے گی، ورنہ وہ اس کے ذمے میں باقی رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اہم اور یہ لازمی حکم ہے۔ اور ایک حدیث
جو فضائل میں بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور آخر میں ارشاد فرمایا لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تو اس میں بھی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کرو، یعنی یہ ایک اہم حکم ہے، لازم حکم ہے، اسلام کا ایک شعار ہے یہ۔ اور پھر اس میں عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، تو اس عرصہ میں ہر سال آپ مسلسل پابندی کے ساتھ قربانی کرتے رہے ہیں، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہر سال مسلسل آپ نے قربانی کرنے کی پابندی کی ہے، اس میں کبھی ناغہ نہیں کیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک لازمی حکم ہے، یہ ایک واجب ہے اور ضروری حکم ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سیاہ اور سفید مینڈوں کی قربانی دی اور اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کے ساتھ جانوروں کو لینا، ان کو ذبح کرنا، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، تو یہ اس قربانی کے حکم کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں قربانیاں تقسیم کیں، ان قربانیوں کے جانور تقسیم کیے، تو عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک ایسا جانور آیا جو 2 سال کا تھا، یعنی ذرا کم عمر کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرے حصے میں تو یہ چھوٹا جانور آیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسی کو ذبح کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قربانی کرنے کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی تاکید کرتے تھے، ان کو بھی اپنی نگرانی میں ان سے بھی قربانیاں کروانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جب امت کا اکثر طبقہ یعنی صحابہ کرام کی بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی اور وہ آپ سے مسائل سیکھ رہے تھے، تو حج کے موقع پر جب یہ قربانی کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 37 اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ذبح کیے ہیں۔ تو 100 اونٹوں کی قربانی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری امت کے جو لوگ تھے اس وقت ان کو دکھایا ہے کہ یہ قربانی کتنا اسلام کا اہم اور ضروری حکم ہے۔ تو ان قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ قربانی کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت اسلام کا ایک اہم حکم ہے، اور نہ صرف یہ کہ حکم ہے بلکہ یہ لازمی اور ضروری چیز ہے، واجب چیز ہے۔ لہٰذا جس شخص پر بھی جو صاحب نصاب ہو، اس کی وسعت ہو، قربانی لازم ہو، اس پر یہ قربانی کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ادا کرتا تو وہ گناہگار شمار ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کی وعید بھی آئی ہے کہ اس سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ تو اب اس پر پوری امت 1400 سال سے آج تک جتنے امت کے فقہاء ہیں، علماء ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ قربانی کرنا اسلام کا ایک اہم حکم ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے اور یہ مسلمانوں پر لازمی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔